کہ کاش اگر دشمن دیتا تو غیرت مند تو دیتا. آپ نے ہمیں دشمن دیا ہے، بے غیرت دیا ہے، گرا ہوا دیا ہے، بزدل دیا ہے. مریم نواز میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کی طرح ہم گرے ہوئے ہوتے تو آپ کا شوہر آج ہری پور میں کیمپین نہیں چلا ہوتا، ہم اس کو گھسیٹتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں پاکستان تحریک انصاف ایبٹ آباد کی قیادت، ہری پور کی قیادت، اسپیشلی افتخار صاحب، علی اصغر صاحب، ہزارہ کے مختلف فرینڈز کی جتنی بھی قیادت ہے، پاکستان تحریک انصاف کے MPs، MNA صاحبان، تنظیم کے عہدیداران، آپ سب کو اتنا زبردست جلسے پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کو سلام کرتا ہوں. ایک گلہ اسٹیج سے کرتا ہوں کہ بھائی جان، ساری عمر ہم جلسے کھیلتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں آج تک زیادہ تر لوگ جلسے سے زیادہ باہر بیٹھے ہیں. تو مہربانی کر کے آئندہ اگر جلسہ ہو تو ایسی جگہ رکھا کرے جہاں سے اسٹیج باہر سے نظر نہ آئے. جب اسٹیج باہر سے نظر آتا ہے تو زیادہ تر لوگ باہر ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے جو کل واقعہ ہوا ہے خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ، میرے بھائی شاہد خٹک کے ساتھ، مینا خان کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اور مرد و پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ اڈیالہ جیل کے سامنے، پہلے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور پنجاب حکومت اور حکومت وقت اور اداروں کو بتانا چاہتا ہوں اور اللہ تعالی سے گلہ کرتا ہوں کہ کاش اگر دشمن دیتا تو غیرت مند تو دیتا. آپ نے ہمیں دشمن دیا ہے، بے غیرت دیا ہے، گرا ہوا دیا ہے، بزدل دیا ہے. جو عورتوں پہ زور آزمائی کرتا ہے، جو ورکر پہ زور آزمائی کرتا ہے، جو ہر حد تک گرتا ہے. ہمیں ان FIRوں سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس حد تک یہ گرتے ہیں ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے. مریم نواز میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کی طرح ہم گرے ہوئے ہوتے تو آپ کا شوہر آج ہری پور میں کیمپین نہیں چلا ہوتا، ہم اس کو گھسیٹتے. اگر آپ جس طرح آپ کا رویہ ہے، لیکن شاید ہماری تربیت صحیح ہوئی ہے، اگر اس کی 1% ہم کرتے تو خدا کی قسم پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت آپ کی قیادت کو KP کی نکلنے کے قابل نہیں چھوڑتی. لیکن ہم پھر بھی نہیں کرتے. یہ نہ سمجھے کہ ہم کر نہیں سکتے، لیکن ہم آپ کی طرح گرے ہوئے نہیں ہیں. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاسی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، لیکن ایک برداشت کی بھی حد ہوتی ہے. آپ نے پنجاب سے گندم کو روکا، لیکن CM صاحب میں بتاتا ہوں آپ کو، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر انگلی سیدھی آنکھ سے نہیں نکلتی تو انگلی ٹیڑھی کرنی ہے. ہری پور سے اسلام آباد پنڈی کو پانی جاتا ہے، پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس پانی کو بند کر لیں. منی سے میرے صوبے سے پانی جاتا ہے، ہمیں اس کی پیمنٹ بھی نہیں ہوتی. پھر ہمیں سوچیں گے، اگر آئین مانو گے تو آئین مانیں گے، آئین پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی سوچیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو دھمکی نہ سمجھے. میرے بھائیوں، بات تو میں نے کچھ اور کرنی تھی، لیکن ہزارہ آئے ہیں آپ کے ساتھ. ہری پور میں الیکشن ہے. ہری پور میں الیکشن اس لیے ہے کہ عمر ایوب صاحب خان کے ساتھ ڈٹا رہا، کڑا رہا، نہ جھکا.
اگر وہ جھکتا تو آج بھی اپوزیشن لیڈر ہوتا, اگر وہ جھکتا تو اس الیکشن پہ یہاں پر الیکشن نہ ہوتا. عمر ایوب صاحب اس لیے نااہل ہو گئے کہ اس نے خان سے وفا نبھائی ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف غیرتوں کی پارٹی ہے, غیرت مند کی پارٹی ہے. آپ نے ہم پہ احسان کیا, انشاءاللہ تعالی آپ کے احسان کا بدلہ ہم پہلے سے جان گے. ہم دن رات ایک کریں گے, لیکن آپ کی بیوی کو جتلائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی فیملی کو کیوں ٹکٹ دیا, تو میں بتاتا ہوں کہ عمر ایوب صاحب کا پارٹی پہ اتنے احسانات ہیں کہ یہ ساری قیادت یہاں بیٹھی ہے, یہ سمجھتی ہے کہ پی کے میں جہاں بھی سیٹ خالی ہو اس کا عمر ایوب صاحب کے فیملی کو دینا چاہیے. آپ تو صرف ہری پور کی بات کر رہے ہیں. ہری پور کے لوگوں, آپ کی ووٹ کی توہین کی گئی ہے. آپ نے جو منوں کے حساب سے عمر ایوب صاحب کو ووٹ دیا اس کی توہین کی گئی ہے. آپ نے اپنے توہین کا بدلہ لینا ہے. آپ نے آپ کے ووٹ کی جو توہین کی گئی ہے اس کا بدلہ 23 تاریخ کو لینا ہے. میرا آپ سے ایک درخواست ہے کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن تو ہم جیتیں گے, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب کی بیوی کی جو ووٹ ہو, میری بہن میری بھابھی کا جو ووٹ ہو, وہ عمر ایوب صاحب سے زیادہ ہونا چاہیے. اور آخر میں ایک بات بتا دوں, انشاءاللہ تعالی اسی مہینے کے آخر میں ہم ہری پور میں جیت کی جشن منائیں گے. اور میرا وعدہ ہے کہ جو ہری پور کی جو کمیاں رہ گئی ہے انشاءاللہ تعالی چیف منسٹر ہری پور کی سرزمین میں اس کا وعدہ کرے گا, اور میری ذمہ داری ہے کہ اس کا جو وعدہ وہ کرے وہ پورا کرے. شکریہ جی, بڑی مہربانی. محترم چیف منسٹر خیبر پختونخوا میرے بھائی سہیل افریدی صاحب, سٹیج پہ بیٹھے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ, پنڈال پہ یہاں پہ کھڑے اور بیٹھے ہزارے کی غیور عوام, پریس اور الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان, سب کو ایبٹ آباد کی دھرتی پہ السلام علیکم. چیف منسٹر صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتی ہے ہزارہ کی عوام. آپ ایک سچے سپاہی ہیں وزیر اعظم عمران خان کے. میں بالکل مختصراً 2-3 منٹ آپ کا لوں گا. عوام آپ کو اور جنید اکبر خان صاحب کو سننا چاہتی ہے. آج ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں, ہمارے پڑوس میں ایک الیکشن ہو رہا ہے. وجہ اس لیے کہ آپ کے بھائی عمر ایوب کو ڈسکوالیفائی کر کے اس وسطائی حکومت نے 50 سال قید سنائی ہے. اور وہ 50 سال قید کیوں سنائی؟ بزرگوں دوستو, کیونکہ میرے قائد, میرے لیڈر عمران خان صاحب کی ٹکٹ پہ آپ کے بھائی عمر ایوب کو ہری پور کی عوام نے روپوشی کی حالت میں 8 فروری 2024 کو 1,92,250 ووٹ دے کے 82,000 کی لیڈ دے کے قومی اسمبلی میں بھیجا. میرے قائد نے مجھ ناچیز کو نامزد کیا بحیثیت قائد حزب اختلاف. یہاں بھی یہ فسطائی حکومت ان کو چاہیے تھا راجہ ریاض جیسا قائد حزب اختلاف. مل گیا عمر ایوب اور یہ ہم لوگوں کے ٹائیگر جو قومی اسمبلی کے ممبران اپوزیشن ممبرز کھڑے ہیں. ہم لوگوں نے شہباز شریف کو لیڈر بنا کے وہاں سے بھگایا, باقی گندی دی اس کو, محسن نقوی کو بھگایا. حکومت پہ بھاری تھے, حکومت تو ہے نہیں, فسطائی مسلط کی ہوئی ایک رجیم میں آپریشن تو انہوں نے میرا کرنا تھا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بعد سب سے زیادہ FIR آپ کے بھائی عمر ایوب پہ ہیں.
دہشت گرد ہندوستان کا اس کو انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 20 سال قید سنائی. آپ کے بھائی کو 50 سال دہشت گرد سے آگے کر دیا. میرے اوپر 766 دفعے لگے ہیں. وکیل صاحب کو میں نے کہا ذرا حساب کر کے دے اس کی قید کتنی بنتی ہے. اگلے دن کہتے ہیں عمر بھائی 2000 سال 766 دفعوں کی قید 2000 سال بنتی ہے. 50 سال دے دی ہے. بیلنس 1950 سال انہوں نے ابھی تک رکھا ہوا ہے اپنے پاس. میرے اوپر 8 قتل کی جھوٹی FIR کرا دی ہیں. میرے اوپر 8 فیصل آباد سے جھوٹی موٹر سائیکل چوری کی FIR کر دی ہیں. میرے اوپر یہ بھی ایک FIR ہے کہ میں نے پولیس بارک میں جا کے ان کی وردی اور ڈنڈے چوری کی ہیں. میرے اوپر ایکس رے مشین کی جھوٹی FIR رکھ دی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے قابل ناضمانت وارنٹ نکالے. کیسر ابدال تھانے میں میرے خلاف ایک FIR ہوئی ہے جانی کہ میں نے ٹرک کا شیشہ توڑ کے وہاں پہ 150 روپے کے بسکٹ چرائے. یہ بھی ہے, یہ حالات ہے. اور یہ کیوں ذاتی میرا کسی کے ساتھ کیا لینا دینا؟ یہ اس لیے کہ میں ہوں سپاہی وزیر اعظم عمران خان کا. میں ہوں سپاہی اور ورکر پاکستان تحریک انصاف کا. لوگوں دوستوں, مجھے سزا ملی ہے تو وفاداری کی ملی ہے. وفاداری وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ, وفاداری پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اور اس شاندار جلسے کی وساطت سے ان وقت کے فرعونوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے وفاداری کی سزا 50 سال سنائی ہے تو سن لو کان کھول کے کہ عمر ایوب کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا, نہ ہی جھکے گا. عمر ایوب کھڑا رہے گا. اپنی وفاداری وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگی, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوگی. تم نے 50 سال قید سنائی ہے, تم 50 لاکھ سال سناؤ. انشاءاللہ تعالی یہ وفاداری جرم ہے. تا حیات عمر ایوب یہ جرم سرزد کرتا رہے گا انشاءاللہ. بزرگوں دوستوں, یہاں پہ آپ سننا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جہاں جہاں پہ آپ کے رشتہ دار ہیں, جہاں جہاں پہ آپ کے تعلق دار ہیں ہری پور میں, پھیل جائیں ایک سمندر کی طرح. اور وہاں پہ کیتلی انتخابی نشان ہے میری اہلیہ کا, جس کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹکٹ دیا ہے, وہاں پہ میسج پہنچائیں. اور نون لیگ کے بارے میں آخری 2 باتیں کر کے میں اجازت چاہوں گا آپ سے. نون لیگ کے بارے میں یاد رکھیں, خونی لیگ مرید کے مقام پہ نہت معصوم تحریک طالبان کے طالب علم اور علماء دین رات کو 2 بجے 13 اکتوبر پچھلے مہینے ان پہ پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس نے گولیاں چلائی. ان کی ملکوں کے اوپر بختر بند گاڑیاں چلائی. اور بین الاقوامی میڈیا کے بقول 1000 لوگ علماء دین اور طالب علموں کو شہید کیا گیا. کس نے کیا؟ نون لیگ نے. ہمارے تحریک انصاف کے 26 نومبر کی رات 8:30 بجے مشین گن سے میرے اور آپ کے بھائیوں کو شہید کیا گیا. 15 ساتھی ہمارے شہید کیے گئے. اس سے پہلے 9 مئی کے دن ہمیں سزا ہوتی ہے 50 سال. ہمارے ساتھیوں کو 14 لڑکوں کو شہید کیا گیا. بزرگوں دوستوں, آپ کا میں شکر گزار ہوں. ٹائم تھوڑا ہے, وزیر اعلیٰ صاحب نے بات کرنی ہے, جنید اکبر خان صاحب نے بات کرنی ہے. منظم ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے. پاکستان نہ بھائی نہ, مزہ نہیں آیا. ذرا ساتھ چھکی. پاکستان, وزیر اعظم عمران خان, وزیر اعظم عمران خان. بہت بہت شکریہ.